سلسلہ نصیحت و اصلاح رسول اللہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا واقعہ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ منگل کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارے پر رکھ دیا گیا۔ مسلمانوں کا ایک ایک گروہ حجرہ شریف میں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر باہر واپس آ جاتا تھا۔ کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا، الگ الگ بغیر امام کے نماز پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی نماز پڑھیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنازہ پڑھو۔ لوگوں نے کہا کس طرح؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں کا ایک ایک گروہ حجرے میں جائے اور تکبیر کہے، پھر درود اور دعا پڑھے اور باہر آ جائے، پھر دوسرا گروہ داخل ہو اور اسی طرح تکبیر کہیں اور پھر درود اور دعا کے بعد واپس آ جائیں، اسی طرح سب لوگ نماز پڑھیں۔ ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ایک گروہ کے ساتھ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اور جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھا، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا۔ اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے چن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کا اتباع کیا، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ اس دعا پر لوگوں نے آمین کہی۔ جب جنازے سے فارغ ہو گئے تو عورتوں نے، عورتوں کے بعد بچوں نے بھی جنازہ ادا کیا۔ مسند بزار اور مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مرض الوفات میں اہل بیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بلایا۔ اہل بیت نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام، پھر باقی فرشتے۔ اس کے بعد تم ایک ایک گروہ کر کے اندر آنا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں ہر مسلمان کو صلاۃ و سلام کا فرداً فرداً حکم ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں صلاۃ و سلام بغیر جماعت کے فرض تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بغیر کسی جماعت اور امام کے صلاۃ و سلام کا فریضہ فرداً فرداً ادا کیا گیا۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ 30,000 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ وہی دن اور وہی وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ بدھ کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ جمہور کا یہی قول ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ منگل کو مدفون ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے
تو کوہان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت تیار کی اور پانی چھڑکا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دفن سے فارغ ہو کر خون کے آنسو بہاتے ہوئے اس مصیبت کبریٰ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔ آخری گزارش، نبی کریم کی وفات کا بیان آپ سب نے پڑھ لیا، لہٰذا اب یہ بات قابل غور ہے کہ سفر آخرت کی تیاری یعنی گناہوں سے اجتناب اور نیک اعمال کی خوب کثرت کریں۔ زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ نیک اعمال کی کثرت حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے زمانہ وفات کے قریب ہونے کا علم وحی خداوندی اور اشارات غیبیہ سے ہو جاتا تھا، اور نیک صالحین بندیوں کو بذریعہ الہام اور سچے خواب کے ذریعے بعض اوقات اپنی وفات کی آمد کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک محبوب بندے ہیں۔ ہمیں ہر وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، معصوم ہیں، ان کی مغفرت قطعی اور یقینی ہے، اور ہم گناہگار، نابکار، نالائق تو سراپا جرم و قصور ہیں۔ لہٰذا ہمیں تو تیاری میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو توبہ اور استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ جزاک اللہ۔